السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور جیسے جیسے 27 رجب نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کے دلوں میں سوالوں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے لگاتار ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ میسج کے ذریعے اور فون کالز کے ذریعے یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر 27 رجب میں عبادت کیسے کرنی چاہیے، 27 رجب کی نماز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعت ہیں، کوئی 6 رکعت بتاتا ہے، کوئی 8 رکعت بتاتا ہے، کوئی 4 رکعت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نماز صبح پڑھی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے شام کو پڑھو، کوئی کہتا ہے رات میں پڑھو۔ آخر ان میں سے صحیح کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح 27 رجب کے روزے کو لے کر بھی لوگوں میں بہت زیادہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ 27 رجب کا روزہ کیسے رکھا جائے گا، اس کی نیت کیسے ہوگی، اور سب سے زیادہ جو بات کہی اور سنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 27 رجب کا روزہ رکھ لے تو اسے ہزاروں روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اسی وجہ سے اسے ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دین میں 27 رجب کی کوئی خاص ایسی عبادت موجود ہے، کوئی ایسی نماز ہے یا کوئی ایسا روزہ ہے جس کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہو، یا پھر یہ سب باتیں صرف لوگوں کے بیچ پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں؟ آج میں انہی تمام باتوں کو آپ کے سامنے بالکل صاف اور واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ دین کے معاملے میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی دن کو خاص عبادت کا دن بنانا ہمارا کام نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی حق ہے۔ یہ حق صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ دین کا ہر اصول، ہر عبادت، ہر عمل یا تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا پھر سنت سے۔ نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ کون سی نماز فرض ہے، کون سی سنت ہے، کون سی نفل ہے، یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی فضیلت کس نے بتائی؟ ہمارے نبی نے بتائی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت، عاشورہ کے روزوں کی فضیلت، یہ سب ہمیں سنت سے ملا ہے۔ سنت سے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو یا پھر کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اب اگر واقعی 27 رجب کی کوئی خاص نماز ہوتی، کوئی خاص روزہ ہوتا، کوئی ایسا روزہ ہوتا جس کا ثواب ہزاروں روزوں کے برابر ہوتا، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بیان نہ کرتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 27 رجب کی کوئی خاص نماز، کوئی خاص نفل نماز، کوئی ہزاری روزہ اور یہ دعویٰ کہ 27 رجب کا روزہ ہزاروں روزوں کے برابر ہے، یہ سب نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی دن کی فضیلت طے نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت بنانا ہمارا کام نہیں، شریعت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص 27 رجب کے دن نفل روزہ رکھ لے یا نفل نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفل عبادت کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، لیکن غلطی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ 27 رجب کا روزہ باقی دنوں سے زیادہ افضل، یا اسے ضروری سمجھنے لگتا ہے، یا اسے ہزاروں روزوں کے برابر ثواب والا ماننے لگتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عقیدہ بگڑتا ہے اور دین میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں اور اگر کوئی انہیں سنت سمجھ کر پڑھے تو ثواب ہے، لیکن اگر کوئی انہیں فرض سمجھنے لگے تو وہ غلطی پر ہے۔ اسی طرح نفل کو نفل ہی سمجھ کر کرنا چاہیے، سنت کو سنت اور فرض کو فرض سمجھ کر۔ اگر نفل کو فرض یا سنت کے برابر درجہ دے دیا گیا یا کسی دن کی فضیلت اس سے زیادہ مان لی گئی جو نبی نے نہیں بتائی تو یہی گمراہی ہے۔
اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ ضروری سمجھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کا روزہ توڑوا دیتے تھے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو اور یہ بات صاف ہو جائے کہ کسی چیز کو ضروری یا افضل وہ بنائے گا جسے اللہ اور اس کے رسول نے ضروری یا افضل بنایا ہو۔ اب رہی بات معراج کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ہوئی ہے اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب رہی بات معراج کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ہوئی ہے اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن معراج کی تاریخ کو لے کر علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کہیں 27 رجب کہا گیا، کہیں کوئی اور تاریخ بیان کی گئی۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ معراج 27 رجب کو ہوئی تھی، تب بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو کوئی خاص عبادت کا دن نہیں بنایا، نہ صحابہ نے اس رات کو جاگ کر کوئی خاص نماز پڑھی، نہ کوئی خاص روزہ رکھا۔ اس لیے 27 رجب کی رات کو خاص طور پر جاگنا اور یہ سمجھنا کہ اس رات کی عبادت باقی راتوں سے زیادہ افضل ہے، اس کا بھی کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں۔ آج کے دور میں جیسے ہی 27 رجب قریب آتی ہے، سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر طرح طرح کی ویڈیو آنے لگتی ہیں۔ کہیں 6 رکعت کی نماز بتائی جاتی ہے، کہیں 8 رکعت کی، کہیں ہزاری روزے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جبکہ جو چیز قرآن حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے اسے دین کا حصہ بنانا خود کو اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے میری آپ سے سب سے یہ گزارش ہے کہ دین کو اسی طرح اپنائیں جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ اور جوڑیے، نہ ہی اس میں سے کچھ گھٹائیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔